العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير من يريد الله به خيرا. الرحمن الرحيم. وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى أي الجنة والإضافة للبيان. وفي قراءة بنصب جزاء وتنوينه قال الفراء ونصبه على التفسير أي لجهة نسبته. اور جو شخص ایمان لائے گا اور نیک عمل کرے گا تو اس کے لیے بدلے میں بھلائی ملے گی. والاضافۃ للبیان. یہاں یہ بات ذہن نشی فرما لیں کہ فلہ جزاء الحسنى یا جزاء الحسنى دو قراتیں ہیں جزاء کے اندر. ایک قرات امام حفص اور امام حمزہ اور کسائی جزاءً کے حمزہ پر نصب کی تنوین کے ساتھ. فرا کہتے ہیں، فرا نحوی، کہ یہ جو نصب ہے جزاءً پر یہ تفسیر کی بنیاد پر ہے، تمیز کی بنا پر. اور دوسری قرات ان مذکورین کے علاوہ باقون کی ہے جزاء الحسنى. جزاء کے حمزہ پر ضمہ پڑھا جائے گا بلا تنوین کے. تو اس تقدیر پر یہ اضافت جو جزا کی الحسنہ کی طرف ہو رہی ہے یہ اضافت بیانیہ ہوگی، جیسے کہ مفسر علام نے بھی اس کی طرف اشارہ فرمایا. تو قرات اولیٰ کے مطابق، پہلی قرات کے مطابق معنی ہوں گے فلہ الحسنى جزاءً، کہ بدلے میں، جیسا ترجمہ بھی کیا گیا کہ بدلے میں ان کو حسنہ ملے گی. حسنہ سے مراد جنت. جیسے آپ کسی کو یوں کہے لَكَ هَذَا الثَّوْبُ هِبَةً، کہ یہ کپڑا میں آپ کو دے رہا ہوں بطور ہبہ کی. تو اس مثال میں بھی ہبتاً جو ہے یہ تفسیر اور تمیز کے بنا پر منصوب ہے. اور ضمہ والی قرات پر، رفع والی قرات پر دو وجہیں ہوں گی. ایک تو یوں کہا جائے گا کہ فلہ جزاء الفعلۃ الحسنى، والفعلۃ الحسنى هي الایمان. جزاء الفعلۃ الحسنى، اور فعل حسنہ، فعلۃ الحسنى کیا ہے؟ ایمان ہے اور عمل صالح ہے. جیسے اللہ نے جو ہے ہم نے آیت شریفہ میں پڑھا اما من آمن وعمل صالحا، تو ایمان اور ایمان کے ساتھ اعمال صالحہ یہی الفعلۃ الحسنى. اور دوسری تقدیر یہ ہے کہ فلہ جزاء المثوبۃ الحسنى. المثوبہ الحسنى یہ موصوف کی اضافت صفت کی طرف ہے. یہ پوری اس کی جو ہے توضیح ہوئی. وَسَنَقُولُ لَهُ مِنْ أَمْرِنَا يُسْرًا، اور ہم اپنے برتاؤ میں اس کو آسان بات کہیں گے. سنقول ہم کہیں گے، لہو اس کو، من امرنا اپنے برتاؤ میں، یسرًا آسان بات، ای نأمرہ بما یسہل علیہ، یعنی ہم اس کو ایسی بات کا حکم دیں گے جو اس پر کیا ہوگی؟ آسان ہوگی. نرم بات کہیں گے، نہ ہم اس پر قولی سختی کریں گے اور نہ کوئی فعلی سختی کریں گے.
جب قولی سختی نہیں تو فعلی سختی تو بدرجہ اولا جو ہے روا اور جائز نہ ہوگی۔ ذوالقرنین کے 2 سفر مکمل ہوئے، ایک مغربی سفر ہوا اور ایک سفر ہوا، دوسرا سفر ثم اتبع السبب نحو المشرق۔ مغربی سفر کو پورا کرنے کے بعد اور مغربی ممالک کو فتح کرنے کے بعد ذوالقرنین نے اپنا رخ جانب مشرق کیا اور مشرق کے ممالک کو فتح کرتے ہوئے اتبع السبب، اتبع طبیعہ کے میں نے اس سے پہلے بھی آپ جان چکے ہیں کہ وہاں اوپر ترجمہ سلک طریقا، اتبع سببا ای سلک طریقا، اتبع بمعنی سلک اور سببا بمعنی طریقا نحو المشرق، حتی اذا بلغ، یہاں تک کہ فتح کرتے 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 پہنچے مطلع الشمس ای موضع طلوعها، آفتاب کے طلوع ہونے کی جگہ۔ یہ مطلب نہیں کہ وہاں سے آفتاب طلوع ہوتا تھا، یعنی مشرق کی انتہائی آبادی پر پہنچ گئے۔ اب وہاں سے جو ہے ایسا لگتا تھا کہ سورج یہیں سے طلوع ہو رہا ہے، دیکھنے والے کو ایسا محسوس ہوتا ہے۔ وجدها تطلع على قوم هم الزنج، تو سورج کو، آفتاب کو کیسے پایا؟ طلوع ہوتے ہوئے پایا علی قوم، ایک قوم پر، ایک ایسی قوم پر، یہ زنجی لوگ، لم نجعل لهم من دونها ای من دون الشمس سترا من لباس ولا سقف، کہ ہم نے ان کے لیے آفتاب کے اوپر کوئی آڑ نہیں رکھی، نہ لباس نہ کوئی چھت۔ لأن ارضهم، اس لیے کہ ان کی سرزمین لا تحمل بناء، کسی عمارت کے متحمل نہیں ہوتی تھی نرمی کی وجہ سے۔ وَلَهُمْ سُرُوبٌ، ان کے لیے سرنگیں تھیں، یغیبون فیہا عند طلوع الشمس، آفتاب کے طلوع ہونے کے موقع پر وہ اس میں گھس جایا کرتے تھے۔ وَيَظْهَرُونَ عِنْدَ ارتفاعها، اور آفتاب کے زوال کے وقت یعنی بوقت شب ان سرنگوں سے وہ باہر ظاہر ہوا کرتے تھے، نکلا کرتے تھے۔ جی، اس موقع پر بھی ایک قوم کو انہوں نے پایا، لیکن یہاں اس قوم کا کوئی حال ذکر نہیں کیا گیا، جس سے بظاہر یہ معلوم ہو رہا ہے کہ یہ قوم بھی کافر تھی، اور وہ ایسا مقام تھا کہ وہ قوم، اللہ خود فرما رہے ہیں کہ سورج سے بچاؤ کے لیے ان کو کوئی، ہم نے جو ہے کوئی آڑ نہیں رکھی تھی۔ مفسر فرما رہے من لباس ولا سقف، نہ لباس اور نہ ہی کوئی چھت تھا کہ جس سے وہ لباس پہن کر یا چھت کے نیچے آ کر وہ سورج کی تمازت اور جو ہے گرمی سے بچاؤ کر سکے اور جو ہے سایہ حاصل کرے۔ وجہ یہ تھی کہ جس سرزمین پر یہ قوم آباد تھی وہ زمین انتہائی جو ہے نرم تھی، تو اپنی غایت رخاوت کی وجہ سے وہ کسی عمارت کی اور جو ہے گھر کی یعنی اس کا تحمل نہیں کر سکتی تھی۔ اس لیے وہ ان کے سرنگ ہوا کرتے تھے، سروب سرب کی جمع ہے، یغیبون فیہا عند طلوع الشمس ویظہرون عند غروبہا۔ جی، اور دوسرا مطلب یہ بھی ہے کہ وہ بالکل جو ہے دیگر حیوانات کی طرح بالکل ہمیشہ
ننگے بدن برہنہ بدن رہا کرتے تھے، ان کے جسموں پر کپڑے تک نہیں ہوا کرتے تھے۔ کذالک ای الامر کما قلنا، اور یہ قصہ اسی طرح ہے۔ کذالک، مفسر نے الامر کہہ کر اشارہ کر دیا کہ یہاں پر مبتدا محذوف ہے، الامر کذا کما قلنا، یعنی امر ذوالقرنین ایسا ہی واقع ہوا کما وصفنا ہو، جیسے کہ ہم نے بیان کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو جو ہے مغرب اور مشرق تک حکومت عطا فرمائی، اور اللہ نے ان کو اپنا نیک اور مقرب بندہ بنایا جی۔ اور جیسے کہ ابھی آپ نے پڑھا کہ ان کی جس قوم سے ملاقات ہوئی، ان کے سلسلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اختیار دیا تھا کہ آپ انہیں سزا دیں، قتل کریں یا کوئی اچھا ان کے سلسلے میں معاملہ کریں۔ وَقَدْ أَحَطْنَا بِمَا لَدَيْهِ أَيْ عِنْدَ ذِي الْقَرْنَيْنِ مِنَ الْآلَاتِ وَالْجُنْدِ وَغَيْرِهِمَا خُبْرًا عِلْمًا، اور ذوالقرنین کے پاس جو کچھ تھا ہمیں اس کی پوری خبر ہے۔ ذوالقرنین کے پاس کیا تھا؟ مفسر فرما رہے من الآلات والجند وغیرہما، بہت سارے آلات اور لشکر، اور ان کے علاوہ بہت دیگر جو ہے اسباب وغیرہ، شاہی امور کو انجام دینے کے لیے جن جن چیزوں کی ضرورت پڑتی تھی وہ سارے آلات کی ہمیں خبر تھی، ہمارے علم میں تھا۔ قد احطنا بما لدیہ خبرا، یہ جملہ مستانفہ ہے اور اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ یہ جو ہمیں کہہ رہے ہیں کہ قد احطنا بما لدیہ خبرا، یہ جو اخبار ہے، اس اخبار کا فائدہ ذوالقرنین کی اعتنا بشان ذی القرنین، اور یہ بتلانا ہے کہ اللہ کی مدد اور نصرت ذوالقرنین کے شامل حال رہی، وہ جہاں بھی گئے وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد ان کو پہنچتی رہی۔ خبراً ای علماً، ان کے پاس جو لشکر تھا کثیر تعداد میں، اور دیگر جو آلات تھے، اللہ فرما رہے ہیں کہ ہم ہی اس کا علم رکھ سکتے، اس کا احاطہ کوئی نہیں کر سکتا۔ ثم اتبع سببا، پھر ایک اور راہ ہو لیے۔ ابھی میں نے آپ کو بتایا اتباع کے معنی سلکا کے اور سببن کے معنی طریقن کے، ای سلک طریقن۔ اب ذوالقرنین کا یہ تیسرا سفر شروع ہو رہا ہے، مغرب اور مشرق کے علاقوں کو فتح کرنے کے بعد اب آپ ایک تیسری سمت میں متوجہ ہوئے، مگر یہاں قرآن نے کوئی جو ہے جہت متعین نہیں کی۔ آبادی شمالی حصے میں زیادہ ہے، اس لیے ظن غالب ہے کہ اس سے سمت شمال مراد ہو۔ مفسرین نے اسی سمت کو لکھا بھی ہے، بیان کیا بھی ہے۔ ثم اتبع سببا حتی اذا بلغا بین السدین بفتح السین وضمها هنا وبعدهما جبلان بمنقطع بلاد الترك
سد الاسکندر ما بینہما کما سیأتی، یہاں تک کہ سفر کرتے ہوئے ذوالقرنین پہاڑوں کے درمیان میں ایسے مقام پر پہنچے جو دو پہاڑوں کے درمیان میں تھا، بین السدین، سین کے اوپر ابو عمرو بصری، ابن کثیر مکی اور حفص ان حضرات کے ہاں سدین بفتح السین پڑھا جائے گا، اور باقون جو ان کے علاوہ ہیں ان کے لیے سدین بضم السین پڑھا جائے گا۔ یہاں پر بھی ہنا سے مراد جو ہے فی ہذہ الآیہ وبعد، اور اس کے بعد بھی جو بعد میں جو ہے آ رہا ان تجعل بیننا وبینہم سدا، سدا، یہاں پر بھی دونوں جگہ پر سین کا ضمہ اور فتحہ۔ ہما جبلان، دو پہاڑ ہیں، کہاں پر؟ جہاں بلاد ترک کا انقطاع ہوتا ہے، انقطاع بلاد ترک پر۔ سد الاسکندر ما بینہما، اسکندر نے یعنی ذوالقرنین نے دونوں پہاڑوں کے درمیان ایک جو ہے دیوار کھڑے کر دی، کما سیأتی، جیسے کہ آگے آئے گا، آ رہا ہے۔ وجد من دونہما ای امامہما قوما، تو انہوں نے یعنی ذوالقرنین نے ان پہاڑوں سے اس طرف ایک قوم کو پایا، دیکھا کہ لا یکادون یفقہون قولا، جو کوئی بات سمجھنے کے قریب بھی نہیں تھے، ای لا یفہمونہ الا بعد بطوء، بہت دیر کے بعد وہ بات کو سمجھتے تھے، سریع الفہم نہیں تھے بلکہ بطیء الفہم تھے۔ وفی قراءۃ بضم الیاء وکسر القاف، اور ایک قراءت میں جو امام حمزہ اور علی کی قراءت ہے، یا کا ضمہ اور قاف کا کسرہ، یہ دوسری قراءت ہوئی۔ ای لا یفقہون، ای لا یفقہون غیرہم، سمجھا بھی نہیں سکتے تھے، نہ سمجھ سکتے تھے اور نہ سمجھا سکتے، تو لا یفقہون یہ قراءت ہوئی، اور دوسری قراءت ہے لا یفقہون، تو لا یفقہون کا مطلب ہوا کہ خود بھی نہیں سمجھتے تھے، اور لا یفقہون کا مطلب یہ ہوا کہ لا یفقہون غیرہم، وہ دوسرے کو اپنے ما فی الضمیر کو سمجھا بھی نہیں سکتے تھے۔ بتایا جا رہا ہے کہ یہاں پر بھی ایک قوم سے جو ہے ملاقات ہوئی، وہ قوم غایت اجنبیت کی وجہ سے اور قلت فہم کی وجہ سے ایسی تھی کہ وہ بات سمجھنے کی بھی قریب نہیں تھی۔ بات کیوں نہیں سمجھتا آدمی؟ ایک تو زبان دوسری ہو تو آدمی بات نہیں سمجھتا، ہمارے سامنے کوئی انگریزی بولے، ہم کو انگریزی نہیں آتی تو ہم سمجھ نہیں سکتے، تو غیر زبان ہونے کی وجہ سے بات نہیں سمجھتے۔ اور دوسری وجہ یہ ہے کہ یہ وحشی اور قلیل الفہم تھے، جس کی وجہ سے ان کو تقریباً سمجھ نہیں تھی، ورنہ آپ دیکھتے ہیں کہ بعض مرتبہ اگر آدمی عقلمند ہو، عاقل ہو، فہیم ہو، دانا ہو، ہوشیار ہو، اور کوئی اس کے سامنے دوسری زبان میں بھی بات کرے تو رموز اور قرائن کے ذریعے سے آدمی کچھ تو بہرحال سمجھ ہی لیتا ہے۔ تو یہ ایسی قوم تھی۔ قالوا یا ذا القرنین، یہ لوگ کہنے لگے کہ اے ذوالقرنین۔ اب ان لوگوں نے کیسے کہا؟ ممکن ہے کسی مترجم کے ذریعے سے کہا ہو کہ اے ذوالقرنین ان یأجوج و مأجوج بالحمزۃ و ترکہا،
یأجوج و مأجوج اور یاجوج و ماجوج، حمزہ کے ساتھ بھی اور ترک حمزہ یعنی حمزہ کو الف سے بدل کر یاجوج ماجوج، اسمان اعجمیان لقبیلتین فلم ینصرفا، یہ دو عجمی نام ہیں دو قبیلوں کے، اس وجہ سے وہ غیر منصرف، لم ینصرفا۔ انہوں نے یہ ذوالقرنین سے شکایت کی کہ یاجوج ماجوج مفسدون فی الارض، اس سرزمین میں فساد مچاتے ہیں، بالنہب والبغی عند خروجہم، وہ کبھی کبھار اس پہاڑ کے جو پیچھے رہتے ہیں کبھی کبھار وہاں سے نکل آتے ہیں اور آ کر جو ہے ہماری سرزمین میں شرارت کرتے ہیں، فساد کرتے ہیں، عند خروجہم الینا، فہل نجعل لک خرجا جعلا من المال وفی قراءۃ خراجا، کیا ہم آپ کے لیے چندہ جمع کر دیں، اس شرط پر کہ آپ ہمارے اور ان کے درمیان میں کوئی جو ہے آڑ بنا دے، روک بنا دے، الا ان تجعل بیننا وبینہم سدا، اے حاجزا فلا یصلون الینا، کہ وہ ہم تک پہنچ نہ سکیں، خرجن اور خراجن ایک دو قراتیں ہوئی، خرج اور خراج، جیسے نول اور نوال، اور دونوں قراتیں متواترہ ہیں، حمزہ اور علی کے لیے خراج پڑھا جائے گا اور باقون کے لیے خرجن۔ قال ما مکنی، وفی قراءۃ بالنونین من غیر ادغام فیہ ربی من المال وغیرہ خیر من خرجکم الذی تجعلونہ لی فلا حاجۃ لی الیہ واجعل لکم السد تبرعا۔ ذوالقرنین فرمانے لگے کہ جس مال میں میرے رب نے مجھے اختیار دیا ہے، قدرت دی ہے، وہ بہتر ہے، بہت کچھ ہے، فاعینونی بقوۃ، تم میرا تعاون کرو زور کے ذریعے، طاقت کے ذریعے سے، ہاتھ پاؤں کے ذریعے سے، اجعل بینکم و بینہم ردما، میں تمہارے اور ان کے درمیان میں ایک خوب مضبوط دیوار بنا دوں گا۔ مکنی اور مکننی، ابن کثیر مکی جو ہے بلا ادغام کے، فک ادغام کے ساتھ پڑھتے ہیں مکننی، اور ان کے علاوہ دیگر قراء مکنی۔ ربی، اللہ نے جو مال مجھے دیا ہے، جیسے مفسر بھی کہہ رہے من المال وغیرہ، مال اور دیگر اسباب جو مجھے اللہ نے عطا فرمائے ہیں، خیر من خرجکم، بہت کچھ ہے، من خرجکم، تمہارے اس چندے سے، الذی تجعلونہ لی، جو تم میرے لیے جمع کرو گے، فلا حاجۃ لی الیہ، مجھے اس چندے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ کا دیا ہوا بہت کچھ ہے، اجعل لکم سدا تبرعا، میں تمہارے واسطے دونوں پہاڑوں کے درمیان میں ایک سد بنا دوں گا، ایک مانع بنا دوں گا، ایک حاجز اور آڑ بنا دوں گا، تبرعا، تبرع کے طور پر، احسان کے طور پر، ہاں اتنا کرنا، اعینونی بقوۃ لما اطلبہ منکم، تم میرا تعاون کرنا، میری مدد کرنا، قوت کے ذریعے، ہاتھ پاؤں کے ذریعے، اپنی محنت کے ذریعے، جس کا میں تم سے مطالبہ کر رہا ہوں۔ اجعل بینکم و بینہم ردما، میں تمہارے اور ان کے درمیان میں حاجزا حصینا، ایک مضبوط آڑ کیا کر دوں گا، خوب مضبوط دیوار بنا دوں گا۔
کچھ باتیں انشاءاللہ آگے جو ہے بیان کی جائے گی۔ یاجوج ماجوج کون تھے، ان کا جو ہے یہ خروج کب ہوگا، زمانہ کون سا ہوگا، قرآن سے اور حدیث سے جو باتیں معلوم ہو رہی ہیں اسے انشاءاللہ آپ کے سامنے آئندہ درس میں بیان کیا جائے گا۔ السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.